شاہین شاہ آفریدی فاسٹ بالر جو کہ پاکستان کے پریمیئر فاسٹ بالر بھی ہیں اور اس وقت پاکستان کی فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ان دنوں خبروں کی زد میں ہیں، خبروں کے زیر گردش بھی ہیں اور شاہین شاہ آفریدی کو ابھی ریسنٹلی کپتانی سے ہٹایا گیا ہے۔ ان کے اوپر کپتانی کی ایک نئی ذمہ داری دی گئی تھی، قدرت مہربان ہوئی تھی ان کے اوپر، لیکن وہ شاید اب 5 میچز کے مہمان ثابت ہوئے۔ ایک سیریز نیوزی لینڈ کے خلاف وہ شکست ہوئی اور ان کا بوریا بستر گول کر دیا گیا کپتانی کے حوالے سے، اور اب ان کو آزاد کر دیا گیا ہے کپتانی کے بوجھ سے، اس پریشر سے۔ لیکن انکشاف بڑا دلچسپ کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی، جو کہ سسر بھی ہیں شاہین شاہ آفریدی کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کسی کی نہیں سنتے۔ جب کپتانی کی آفر کی گئی شاہین شاہ آفریدی کو، انہوں نے مشاورت سب سے کی، یعنی کہ مشورے سب سے لیے، شاہد آفریدی سے بھی لیے، لیکن سب نے منع کیا تھا شاہین شاہ آفریدی کو۔ میجورٹی نے منع کیا تھا کہ آپ کپتانی مت لیں، اور کپتانی اس وقت لینا بے وقوفی ہے۔ ابھی کرکٹ کی شروعات ہے اور فاسٹ بالر کا کریئر جو ہے انتہائی شارٹ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے فاسٹ بالنگ، اور کپتانی کا ایک الگ پریشر بہت زیادہ مشکل پیدا کر سکتا ہے فاسٹ بالر کے لیے، کیونکہ آپ کو ایک تو بھاگنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ بھاگتے ہیں فاسٹ بالر، اور پھر اس کے بعد اپنی کارکردگی پر، اپنی پرفارمنس پر فوکس کرنا، اور پھر اوپر سے کپتانی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ انہوں نے بھی منع کیا، جس کے اوپر شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ وہ سوچیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حیران ہوئے جب شاہین شاہ آفریدی نے کپتانی ایکسیپٹ کر لی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو کپتان بنا دیا ٹی 20 فارمیٹ کا۔ کپتانی بابر اعظم کی جگہ ان کو مل گئی، تو یہ خبر سن کر شاہد آفریدی حیران ہوئے کہ اس وقت تو شاہین شاہ آفریدی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اب تو وہ شاہین شاہ آفریدی سے کرکٹ کے اوپر بات بھی نہیں کرتے، اور بات کرنا تک چھوڑ دیا ہے۔ جب شاہین شاہ آفریدی کا خود کا یہ موقف سامنے آیا تھا، جو کہ لاہور قلندرز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کپتانی ان کو آفر کی گئی، جو کہ پاکستان کی ایک کپتانی کے اعزاز کی بات ہے، انہوں نے اس وجہ سے ایکسیپٹ کی۔ بلکہ لاہور قلندرز کی کپتانی کی جب بات ہوئی تھی شروعات میں، تو لاہور قلندرز ان کو بہت پہلے کپتان بنانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کپتانی ایکسیپٹ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بہت شارٹ پیریڈ ہے، اور ابھی بہت جو کم وقت ہے، اور اس کم وقت میں کپتانی ایکسیپٹ کرنا جو ہے ایک بے وقوفی ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کپتانی جو تھی شروعات میں نہیں ایکسیپٹ کی تھی، جب غالباً اے بی ڈی ویلیئرز کے بعد جب ہٹے تھے، اے بی ڈی ویلیئرز کے بعد ان کو کپتانی کی آفر کی گئی تھی، اور بہت ہی ینگ تھے، اور اسی وقت ایمرجنگ کیٹیگری سے وہ شاید دوسری کیٹیگری میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن بعد میں کیونکہ لاہور قلندرز کے بعد چوائس نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد ان کے پاس چوائس نہیں تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے اس وقت منع کر دیا، اور پھر جب لاہور قلندرز مسلسل ہار رہا تھا، تو پھر ان کو 7ویں سیزن میں جو تھا کپتانی کی آفر کی گئی، اور شاہین شاہ آفریدی نے ایکسیپٹ کی۔ جب شاہد آفریدی سے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا لاہور قلندرز کی کپتانی سے بھی ان کو منع کیا تھا میں نے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی میری نہیں سنی، اور جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی باری آئی تو اس وقت تو انہوں نے سختی سے منع کیا، لیکن شاہین شاہ آفریدی نے نہیں سنی، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور پاکستانی کرکٹرز کو ساتھ دے کر چلنا سب سے مشکل کام ہے۔ بابر اعظم کی مثال آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے سرفراز احمد کی مثال دیکھ لیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا، لیکن پھر جب پاکستان کی پرفارمنس ڈاؤن ہوئی، پاکستان ہارنے لگا، تو انہی کھلاڑیوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ اور بابر اعظم کے اوپر پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قسمت مہربان ہوئی ہے، دوبارہ کپتان بنایا گیا ہے، دوبارہ موقع دیا گیا، اور یہ موقع ان کو 2 مہینے کے اندر ملا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم اس ٹیم کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن شاہین شاہ آفریدی کو جب پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی آفر ہوئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کی، لیکن جب اس سے پہلے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کی خبریں آ رہی تھی، تو یہ پورا گروپ بنا ہوا تھا، جس میں حارث رؤف بھی شامل تھے، محمد رضوان شامل تھے، شاداب خان شامل تھے، شاہین شاہ آفریدی شامل تھے۔ تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، اور وہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر پر چل رہا تھا کہ سوچنا بھی منع ہے، اور وہ ٹرینڈ کو جوڑا گیا بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے حوالے سے۔ لیکن بعد میں جب بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا، تو یہی جو ٹرینڈ جنہوں نے شروع کیا تھا، سوچنا بھی منع ہے، فوری طور پر کپتانی ایکسیپٹ کر لی۔